السلام علیکم ناظرین، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دجالی طاقتوں کی طرف سے ایک اینیمیٹڈ فلم بنائی گئی تھی جس میں واضح طور پر دکھایا گیا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ دجالی طاقتیں کون کون سے خفیہ کام کرنے والی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ ایک بکری ایک پنجرے میں قید ہے اور انتہائی بے سکونی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اس بکری کے سر پر ایک بار کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتی ہے، یعنی اس سین میں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کیسے آنے والے وقت میں ہر آدمی کو ایک بار کوڈ کی مدد سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں دو پراسرار ہاتھ نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک ہاتھ پر ڈالر کا نشان لگا ہوتا ہے جبکہ دوسرے ہاتھ پر خون لگا ہوتا ہے، اور یہ دو ہاتھ ایک رسی کی مدد سے امریکہ کے صدر کو کنٹرول کیے ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ دو ہاتھ دجالی اور شیطانی طاقتوں کے دکھائے گئے ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ناظرین، پھر اسی فلم میں دجال کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک کشتی پر سوار ہوتا ہے، اس کے ماتھے پر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے جو دجال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ کچھ طاقتیں مسلمانوں کے مقدس مقام پر حملہ آور ہوتی ہیں اور وہاں خوب قتل و غارت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس فلم میں بہت سی یہودی سازشیں دکھائی جاتی ہیں جو آنے والے وقت میں یہودی پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو مسلمانوں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، لیکن کوئی بھی مسلم ملک اس دجالی فلم کا ٹھوس جواب نہ دے سکا۔ لیکن حال ہی میں ترکی کی جانب سے اس فلم کے خلاف ایک ایسی اینیمیٹڈ فلم تخلیق کی گئی جس سے تمام دجالی طاقتوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس فلم میں مسلمانوں کا ایسا روشن مستقبل دکھایا گیا ہے جس سے ان دجالی طاقتوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ جی ہاں، اس اینیمیٹڈ ویڈیو کا آغاز دو کرداروں سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے لڑنے کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک کردار تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہے، جبکہ ایک دوسرا کردار جو بائیڈن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں کردار چین کے ایک عمارت کے سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سین کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دکھاوے کی لڑائی کی اصل وجہ چائنا ہے۔ اس عمارت کے پیچھے سرخ آسمان دکھایا جاتا ہے جو جنگ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمیں اس سین میں ایک پیرامڈ پر ایک آنکھ نظر آتی ہے جو اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے، جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک آنکھ یعنی دجالی طاقتیں پوری دنیا کے نظام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس سین کے دوران پیرامڈ سے اچانک ایک وائرس نمودار ہوتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وائرس بھی ان شیطانی طاقتوں کی طرف سے پھیلایا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اگلے سین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دجال اپنا تخت سجائے بیٹھا ہے جس کے بیک گراؤنڈ پر آئی آف آنر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ دجالی پیروکاروں کا ایک قدیم نشان ہے جس کا آغاز فرعونی دور سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے تخت پر ایک سانپ لپٹا ہوا نظر آتا ہے جو عام طور پر شیطان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی سین میں اس کے تخت کے پیچھے پیرامڈ ہوتا ہے جس سے روشنی دکھائی دیتی ہے، جبکہ نیچے زمین پر کبھی دھوپ ہو جاتی ہے اور کبھی چھاؤں، جو کہ ایک شیطانی تنظیم کا نام ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں اس کا آدھا جسم دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں ہو، کیونکہ اس طرح بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک سین میں نظر آتا ہے کہ دجال اپنی ایک فوج تیار کر لیتا ہے۔ پھر اگلے سین میں جنگ کا منظر نظر آتا ہے اور اسی سین میں ہمیں بلڈ مون یعنی خونی چاند بھی نظر آتا ہے، جبکہ اس کے بالکل سامنے ایفل ٹاور نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران ایک جہاز ایفل ٹاور سے ٹکراتا ہے اور ایفل ٹاور کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ اس سین میں ہمیں 9/11 کی یاد دلائی جاتی ہے جس میں امریکہ نے خود حملہ کروا کے بدلے کے نام پر لاتعداد مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اور اب اس سین میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب دوبارہ ایفل ٹاور کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے اور اسی بہانے مسلمانوں کا خون بہایا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر ہمیں اس سین میں ایک شخص نظر آتا ہے جس نے سفید رنگ کا ماسک پہنا ہوتا ہے۔ یہاں ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ یہ شخص کورونا وائرس کا شکار ہو گیا ہے۔ اس شخص کے پیچھے ایک قبرستان نظر آتا ہے جو ڈی پاپولیشن کی عکاسی کرتا ہے، یعنی اس میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے اس وائرس کی آڑ میں دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے گا۔ پھر ہمیں ایک انجیکشن نظر آتا ہے جو اصل میں ویکسین ہوتی ہے، اور یہ ویکسین کورونا کے مریض کو لگائی جاتی ہے۔ اس انجیکشن پر ایک بار کوڈ بنا ہوتا ہے جس پر 666 یعنی شیطانی علامت بنی ہوتی ہے۔ یہ وہی بل گیٹس والی ویکسین ہے جس کے لگنے کے بعد ہر شخص کو ایک ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جو حقیقت میں اس کے غلام بننے کا سرٹیفکیٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں اس سین میں مشین اور انسان کا مکسچر یعنی عجیب قسم کا روبوٹ نظر آتا ہے جو در حقیقت جعلی پیروکاروں کا ٹرانس ہیومن ایجنڈا ہے، جس میں ہر انسان کو کسی مشینری کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا اور اس کا کنٹرول دجالی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس طرح تمام انسان شیطانی طاقتوں کے اشاروں پر ناچیں گے۔ پھر اگلے سین میں ہمیں ایک اڑتا ہوا پرندہ نظر آتا ہے جس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پرندہ اڑتا ہوا
ہوا آذربائیجان کے ایک ٹاور پر پہنچ جاتا ہے اور اس بچے کو یہاں چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ بعد میں دکھایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ امام مہدی علیہ السلام کا کردار ہوتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا کردار خلافت کا اعلان کر دیتا ہے اور مختلف رنگ اور نسل کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر دیتے ہیں، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ دجال اچانک اپنے احرام سے باہر آ جاتا ہے تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کر سکے۔ تھوڑا سا آگے جا کر دکھایا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ مسجد آیا صوفیہ سے برآمد ہوتا ہے۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہے جس کی یہودی صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ روایات کے مطابق اس تابوت میں مختلف انبیاء کے تبرکات موجود ہیں۔ اس اینیمیٹڈ فلم کے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا کردار ایک پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اصل تورات مل چکی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل تورات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر ہیں۔ پھر اس سے تھوڑا آگے چل کر یہ دکھایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ کردار تیر کے ذریعے عقاب کا شکار کرتا ہے۔ یہ عقاب تیر لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے اور ایک نائٹ کلب کے سامنے گرتا ہے۔ عقاب کے گرنے کی وجہ سے وہاں لگی ہوئی ایک تختی گر جاتی ہے جس پر لفظ ڈیموکریسی لکھا ہوتا ہے۔ اس تختی کے گرنے کے بعد ایک نئی تحقیق سامنے آتی ہے جس پر فریڈم یعنی لفظ آزادی لکھا ہوتا ہے۔ اس سین میں دکھایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں امریکہ کی اہمیت شیطانی جمہوری نظام اور دجالی اڈے ختم ہو جائیں گے اور خلافت کا سنہرا دور پھر سے شروع ہوگا۔ پھر آسمان پر چاند اور ستارے دکھائے جاتے ہیں جو اسلامی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کو دکھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر گئے تھے اور پیچھے لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، چنانچہ انہوں نے ایک سونے کا بچڑا تیار کیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس ویڈیو کے اگلے سین میں وہی بچڑا دکھایا جاتا ہے جس کے پیچھے ورلڈ بینک لکھا ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہی بچڑا امریکہ میں چارجنگ بل کے نام سے موجود ہے۔ امریکہ میں جہاں یہ بچڑا موجود ہے اس جگہ کو امریکہ کے مالیاتی مرکز خیال کیا جاتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہر طرح کے دجالی کاموں کی فنڈنگ کی جاتی ہے۔ ناظرین، پھر امام مہدی علیہ السلام کا یہ کریکٹر اپنی تلوار سے اس بچڑے کا سر الگ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی اس سین میں ڈالرز کی بارش ہوتی ہے۔ اس سین کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا کردار امریکہ کی مالیاتی مرکز کا خاتمہ کر دیتا ہے اور ڈالر کی حالت ردی سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ یہودی اپنا تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیتے ہیں لیکن وہ اپنے اس مشن میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اسی منظر میں اچانک امام مہدی علیہ السلام کا جہاز نظر آتا ہے جس پر ترکی کا جھنڈا بنا ہوتا ہے اور اس جہاز کا نام ہدہد دکھایا جاتا ہے۔ ہدہد کو بہادری، عقل مندی اور وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس پرندے کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ پھر اگلے منظر میں ہمیں ترکی کا پرچم نظر آتا ہے جو خلافت کے پرچم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پیچھے اذان کی خوبصورت آواز سنائی دیتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت قائم ہو چکی ہے اور یروشلم کی پاک سرزمین ناپاک یہودیوں سے آزاد ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو کے آخری سین میں امام مہدی علیہ السلام کا کردار جہاز سے اتر کر دجالی قوتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اسلام پوری طرح چھا جاتا ہے اور آخر میں پیس یعنی امن لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ترکی کی جانب سے بنائی جانے والی ویڈیو جس نے تمام دجالی قوتوں کو ایک واضح پیغام دیا کہ مسلمان ہر یہودی سازش سے بخوبی واقف ہے اور انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا پر صرف اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔